بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا وقال تعالی فی موضع آخر انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم صدق اللہ العلی العظیم۔ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید و مبیں، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید و مبیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ محترم حضرات، عزیز دوستو، آج کی میری گفتگو کا جو عنوان ہے وہ اتحاد و اتفاق ہے۔ اتحاد و اتفاق یہ ایسی چیز ہے کہ جس قوم سے، جس گروہ سے، جس پارٹی سے اتحاد و اتفاق ختم ہو جائے وہ پارا پارا ہو جاتی ہے، وہ بکھر جاتی ہے، وہ کسی لائق وہ قوم یا وہ پارٹی نہیں رہ جاتی ہے۔ کوئی خاندان اگر اتحاد و اتفاق کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے تو وہ خاندان اپنے میں ایک زبردست مضبوطی رکھتا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، تمام لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، مضبوطی سے پکڑ لو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں اختلاف نہ کرو، تفریقہ بازی نہ کرو، آپس میں انتشار پیدا نہ کرو۔ تو ہم سب کو یہ آیت یہ ایسا پیغام دے رہی ہے۔ اور دوسری آیت جو ہم نے ابھی قرآن کی پڑھی ہے، اس آیت کا بھی یہی مطلب ہے انما المؤمنون اخوہ، آپس میں تمام مومنین، تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، اگر کسی دوسرے مسلمان کے درمیان کسی دوسرے مسلمان سے کہا سنی ہو جاتی ہے، آپس میں جھگڑا لڑائی ہو جاتی ہے، تو مسلمان کی پہچان یہ ہونی چاہیے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے صلح کرا دے، اچھی اچھی باتیں کر کے دونوں میں تعلقات پیدا کر دے، کیونکہ انسانیت کا وجود اسی وقت ہوتا ہے جب انسان کسی سے جڑا ہوا ہو۔ ہم دیکھتے ہیں سبزی وغیرہ لینے جاتے ہیں یا پھل وغیرہ لینے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جو انگور یا جو کیلے اپنے خوشے سے، اپنے گچھے سے الگ ہو جاتے ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، وہ سستے بکتے ہیں۔ جو کیلے اپنے جو ہے اس سے اجتماعیت سے الگ ہو جاتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، وہ کیلے سستے بکتے ہیں۔ اسی طرح سے جو انگور بہت خوشے سے الگ الگ ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں ان کا ریٹ بہت کم ہوتا ہے، ان کا جو پیسہ ہوتا ہے، ان کا جو حساب کتاب ہوتا ہے وہ خود بخود کم ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، اجتماعیت اور اتحاد و اتفاق میں بہت بڑی طاقت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تری المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى، کہ مومنین کی مثال اس طرح ہونی چاہیے کہ جس طرح سے ایک انسان کا ایک جسم، کہ اگر جسم میں کسی بھی کونے پہ یا کسی بھی عضو میں کسی بھی طریقے سے کہیں پر بھی اگر کوئی ذرا سا بھی کمی ہوتی ہے یا ذرا سا بھی تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، کانٹا کرتا ہے یا پھپولا اڑ جاتا ہے یا کہیں چوٹ لگ جاتی ہے یا بخار ہوتا ہے، تو پورا جسم بے تاب ہو جاتا ہے، پورا جسم اس کو جھیل نہیں پاتا، پریشان ہو جاتا ہے، راتوں رات نیند نہیں آتی۔ اگر ہاتھ کی چھوٹی سی انگلی کٹ جائے تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، اگر ایک آنکھ میں کوئی دقت آ جائے تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام مومنین کی مثال ایک جسم کی طرح ہے، یعنی ایک جسم جس طرح ہے کہ جسم میں کہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم پریشان ہوتا ہے، تو کسی ایک انسان کو اگر کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ تمام انسانوں کو مل کر پریشان ہو جانا چاہیے اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے، اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں اجر بھی دے اور ہمیں اس پہ ثواب بھی دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت ہے جو کہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل چیز کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی بتا دیجئے۔ تمام صحابہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ ہی بتا دیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل چیز صدقہ نہیں ہے، سب سے افضل چیز زکوٰۃ نہیں ہے، سب سے افضل چیز جو ہے وہ کوئی نماز نہیں ہے۔ فرمایا کہ سب سے افضل چیز یہ ہے کہ آپس میں دو لڑنے والوں کو ملا دیا جائے،
دو لڑنے والوں کا آپس میں تعلق کرا دیا جائے، یعنی اگر انسان میں نا اتفاقی ہو گئی ہے تو دونوں کے اندر اتفاق پیدا کر دیا جائے، دونوں کو آپس میں ملا دیا جائے، تعلقات برقرار کر دیے جائیں، یہ بہت بڑا ثواب ہے۔ اور آج لوگوں کا اسی پر لوگ سب سے زیادہ مطمئن نہیں ہیں، سب سے زیادہ انسانوں کا وار اسی پہ ہو رہا ہے۔ کسی سے اچھے آدمی سے کسی برے آدمی کی اگر دوستی ہو جا رہی ہے تو لوگ اس کو پارا پارا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ ان دونوں کا اتفاق برقرار نہیں رہے۔ کسی خاندان میں اچھا رشتہ چلا جاتا ہے تو لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان کا رشتہ برقرار نہ رہے، ان کا رشتہ ٹوٹ جائے۔ تو اس چیز سے ہمیں بچنا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل کرنا ہے۔ کوئی قوم، کوئی جو ہے خاندان اس وقت تک ترقی نہیں کرتا ہے جب تک کہ اجتماعیت نہ ہو، جب تک کہ آپس میں تعلقات نہ ہو، آپس میں اتحاد نہ ہو۔ جب آپس میں اتحاد ہو جاتا ہے تو وہ تعلقات خود بخود بن جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں، ان تمام ارشادات پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ، اور قرآن کی تمام آیتوں پر ہم سب کو ایمان لانے کی اور ایمان کے ساتھ ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔